فوج کے غیر جانبدار ہونے سے عمران خان کا کیا نقصان ہے؟ فوج کے لیے نازیبا الفاظ، عمران خان کس بڑی الجھن کا شکار؟ روزنامہ جنگ کے کالم نگار ایس اے زاہد اپنے کالم محب وطن جنرل، اس میں عمران خان کے پاک فوج کی اعلیٰ قیادت کے بارے میں غیر سنجیدہ الفاظ اور افواج پاکستان میں بغاوت کرانے کی مذموم کوششوں پر روشنی ڈالی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ عمران خان نے تو حد ہی کر دی۔ جلسے سے خطاب میں عمران خان نے کہا کہ زرداری اور نواز شریف نومبر میں اپنا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں۔ یہ اپنی مرضی کا ایسا جنرل لانا چاہتے ہیں جو ان کے لیے بہتر ہو، کیونکہ یہ ڈرتے ہیں کہ اگر محب وطن جنرل کو آرمی چیف بنایا گیا تو وہ ان کی چوری کا پوچھے گا۔ یہ گفتگو انتہائی نازیبا اور پاک فوج میں تفریق پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ اس بیان کا صاف مطلب تو یہی ہے کہ پاک فوج میں خدا نخواستہ ملک دشمن جنرل بھی ہیں، اور بقول عمران خان چونکہ ان کا ہر سیاسی مخالف چور، لٹیرا اور ڈاکو ہے، اس لیے یہ تمام سیاسی مخالفین ان کی نظر میں ملک کے دشمن ہیں، اور اس وقت وہی لوگ حکمران ہیں۔ تو بقول عمران خان کے آرمی چیف کا تقرر چونکہ نومبر میں یہی لوگ کریں گے تو وہ اپنے ہی جیسے آرمی چیف کا تقرر کریں گے۔ عمران خان کی نظر میں محب وطن صرف وہی ہیں جس کو وہ خود تعینات کریں گے۔ کیا عمران خان کو یہ حقیقت معلوم نہیں کہ افواج پاکستان میں سپاہی سے لے کر ہر افسر اور ہر جنرل مصدقہ اور مستند محب وطن ہے؟ اعلیٰ عسکری قیادت اگر غیر جانبدار ہے اور اس ادارے میں شامل کسی بھی افسر کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں تو کیا یہ غلط ہے؟ تمام سیاستدان ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ فوج کو غیر جانبدار رہنا چاہیے۔ جب وہ غیر جانبدار ہیں تو اس میں عمران خان کا کیا نقصان ہے؟ وہ تو ہر وقت یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پوری قوم ان کے ساتھ ہے اور وہ عوام کا ایک سمندر کسی بھی وقت سڑکوں پر لا سکتے ہیں۔ ادارے اپنا کام کر رہے ہیں جو ان کی آئینی ذمہ داریاں ہیں، نہ ان کا سیاست سے اور نہ ہی سیاسی معاملات سے کوئی تعلق ہے یا سیاسی رہنماؤں سے کوئی رابطہ ہے۔ محسوس ہوتا ہے کہ عمران خان غالباً کسی بڑی الجھن کا شکار ہیں۔ عدالتوں میں ان کے خلاف نہایت مضبوط کیس چل رہے ہیں اور ذرائع کے مطابق کچھ نئے کیس تیار ہو رہے ہیں۔ عمران خان کو یقین ہے کہ نااہلی کی تلوار ان کے سر پر لٹک رہی ہے۔ بعض سیاسی پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں، بلکہ سزا کا بھی امکان ہے۔ اس لیے یا تو وہ بہت زیادہ جذباتی ہو کر اپنے بیانات اور گفتگو میں اس سے بے خبر ہو کر حد پار کر جاتے ہیں کہ ایسے بیانات اور تقاریر سے ملک اور اہم ترین اداروں کے علاوہ خود ان کو اور ان کی جماعت کو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ ان کو یہ احساس بھی نہیں کہ وہ اداروں کو کسی طرح بھی کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ ان میں کوئی تفریق پیدا کر سکتے ہیں۔ البتہ ان کی غیر ذمہ دارانہ اور متنازع گفتگو اور تقریروں سے ملک اور خود ان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ان کو یہ بھی احساس نہیں کہ اس طرح نہ ان کے خلاف کیس ختم ہو سکتے ہیں، نہ ہی وہ برسر اقتدار آ سکتے ہیں، بلکہ وہ اپنی منزل سے مزید دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کیجیے۔